بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارورڈ اکیڈمی۔ آج ہم جو سٹوری پڑھیں گے اس میں دو ورڈ ہم سیکھیں گے، اور جو لیسن ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ کہ انسان جتنا بھی مشکل حالات میں ہو، ان سین سکسیس کے چانسز ہوں، یا جو آپ نے اپنی لائف میں گول سیٹ کیے ہیں ان میں تسلسل نہیں ہے، ان میں اچیومنٹ کی آپ کو کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ کوشش کرتے رہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنے کی آپ کے اندر جستجو ہو تو آپ وہ کام کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ نیکی کی جستجو ہو تو کامیابی آپ کے پاس آتی ہے، صرف آپ نے اپنے مائنڈ کو اپنے گولز پہ، اپنے ٹارگٹس پہ، اپنی منزل پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ یہ کہانی دیکھنے میں تو بہت سادہ سی ہے، لیکن اگر نیکی کی جستجو ہو تو آپ کا نام بھی بنتا ہے اور آپ کی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اس سٹوری سے ہم سیکھیں گے، لیکن دو جو مینلی ورڈ ہم نے سیکھنے ہیں وہ ہے ابیرنٹ اور ابیانس۔ ان کو ابیانس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی خاص ترتیب نہ ہو، کس کی خاص شکل نہ ہو، ہر چیز کی ایک روٹین ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کوئی سڑک بے قاعدہ سی آ جائے تو آپ اس کو ابیرنٹ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی ایسی مخلوق آپ دیکھ سکتے ہیں جو روٹین میں نہ ہو، اس کو آپ ابیرنٹ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسا سانپ دیکھتے ہیں جس کے آگے سے 2 منہ ہوں، اس کی 8 آنکھیں ہوں، ایسی جو چیز ہوگی یوزول جو روٹین میں ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، اس سے اگر ہٹ کے کوئی چیز ہوگی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابیرنٹ۔ اور ابیانس کیا ہوتا ہے؟ ابیانس ہوتا ہے سسپینڈ کر دینا یا رک جانا یا کوئی وقفہ آ جانا کسی بھی جو روٹین ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی مشن پہ ہیں لیکن ادھر رک جاتے ہیں، اس میں ابیانس آ جاتی ہے، بریک آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، اور جو آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ معطل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اردو میں وقفہ، معطلی، عدم تفویض۔ سو ابیرنٹ اور ابیانس، یہ دو ہم نے ورڈز کو سیکھنا ہے آج کی سٹوری میں۔ سو آپ کو ٹاپ پہ یہ دونوں ورڈ بار بار نظر بھی آ رہے ہوں گے، تاکہ آپ اس کو بار بار ریڈ کریں اور آپ کی یہ ووکیبلری کا حصہ بنتے جائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہانی۔ ان آ ڈسٹینٹ لینڈ، ایک دور دراز زمین پر، علاقے میں، دیر ونس لیوڈ اے ینگ اینڈ ابیرنٹ سول نیمڈ آمنہ۔ دیر ونس لیوڈ اے ینگ، وہاں پر ایک جوان اور غیر معمولی یا ایسی لڑکی رہتی تھی جس کا نام آمنہ تھا، اور اس کی سوچ جو تھی وہ کوئی معمول کے مطابق نہیں تھی، غیر معمولی اس کی سوچ تھی۔ شی واز ناٹ کنٹینٹ ود دی آرڈینری۔ آرڈینری کا مطلب کہ وہ ترتیب سے جو، یا نارمل جو ایک انسان کا لائف ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ مطمئن نہیں تھی۔ شی واز ناٹ کنٹینٹ، وہ مطمئن نہیں تھی، ود دی آرڈینری، جو نارمل حالات چل رہے تھے۔ شی ساٹ، اس نے پلان کیا، ٹو ایلیویٹ ہر لائف، کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کرے گی، بڑھائے گی، اینڈ میک ہر مارک، اور اپنی یاد چھوڑ جائے گی، اپنا نشان چھوڑ جائے گی۔ آمناز ہارٹ واز فلڈ ود آ برننگ ڈیزائر، آمنہ کا دل بھرا ہوا تھا برننگ ڈیزائر ٹو آنر ہر فیملیز لیجیسی، کہ اس کے اندر یہ خواہش اتنی تھی، اتنی چمک رہی تھی، یا اتنی وہ اس کے اندر جوش تھا۔ برننگ ڈیزائر کا مطلب ہے کہ جوش کی حد تک خواہش ہونا۔ ٹو آنر ہر فیملیز لیجیسی، کہ وہ اپنے خاندان کا نام چھوڑے، اینڈ ڈگنیفائی ہر ولیج نیم، اور اس کے گاؤں کا نام بھی باقی رہے۔ یعنی کہ وہ ایسا کوئی کام کرنا چاہتی۔ ہر ڈریمز ور بگر، اس کے خواب بڑے تھے، دین دا ہوریزن، یعنی کہ افق کو دیکھیں تو بہت بڑی کھلا ایک ویژن ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے خواب اس سے بھی بڑے تھے، اینڈ فیوچر کا پلان کرتی تھی۔ اینڈ شی واز ڈٹرمنڈ ٹو پرسو دیم، اور وہ ان خوابوں کی تعبیر کرنا چاہتی تھی، ان کو بروئے کار یا ان کو سچ ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ونس، ایک دفعہ، آئین ان ایکسپیکٹڈ ٹرن آف ایونٹس پٹ ہر ڈریمز ان ابیانس، ایک دفعہ اچانک
کچھ غیر متوقع واقعات نے اس کے خوابوں کو معطل کر دیا، رکاوٹ ڈال دی اور وہ ان کو نہیں پرسو کر پائی۔ آمناز ولیج فیسڈ اے سیویئر ڈراؤٹ۔ آمنہ کا جو گاؤں تھا اس میں سخت قحط آ گیا، کازنگ آل دیئر پلانس ٹو بی ٹیمپرریلی پٹ آن ہولڈ، اور اس کے جتنے بھی پلان تھے، منصوبے تھے، وہ عارضی طور پر رک گئے۔ دی فیلڈز دیٹ ونس تھرائیوڈ ور ناؤ بیرن۔ وہ کھیت جو بہت زرخیز ہوتے تھے اب بنجر ہو چکے تھے۔ اینڈ دا فیوچر سیم بلیک۔ اب اس کا جو مستقبل ہے وہ بھی مبہم نظر آتا تھا، کلیئر نہیں تھا، تاریکی نظر آ رہی تھی۔ ہاؤ ایور، تاہم آمناز اسپرٹ ریمینڈ انبروکن، کہ آمنہ کا جو ایک جذبہ تھا وہ ٹوٹا نہیں ہے۔ شی سا دس ایز این اپرچونٹی، اس نے اس چیز کو ایک موقع پایا، ٹو ایلیویٹ ہر سیلف ایون فردر، کہ وہ اپنی جو خواب ہیں ان کو اور بھی تیزی سے آگے لے کے جا سکتی ہے مشکل حالات میں۔ ڈیورنگ دس ٹائم آف ابیانس، جب یہ اس کی کوششوں کا تعطل ہوا یا حالات میں ایک رکاوٹ تھی اور اس کی جو پلان تھے وہ تعطل کا شکار تھے، آمنہ ورکڈ ٹائر لیسلی ٹو فائنڈ سولوشن۔ آمنہ نے انتھک کوشش کی کہ وہ اس کا حل تلاش کرے۔ شی ریچڈ آؤٹ ٹو نیبرنگ ولیجز، وہ قریبی گاؤں میں جاتی جو نزدیک تھے، شہروں میں جاتی، سیکنگ ایڈوائس فرام دوز ہو ہیڈ فیسڈ سملر چیلنجز۔ اس نے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا جنہوں نے اس طرح کے حالات دیکھے تھے، اس طرح کا قحط برداشت کیا تھا۔ ہر ان ویورنگ ڈٹرمنیشن، جس کا غیر متزلزل جو ارادہ تھا، ارنڈ ہر دا آنر، اس کو ایک بڑی عزت ملی، اینڈ ریسپیکٹ آف ایوری ون اراؤنڈ ہر، اس کے ارد گرد جو بھی تھا اس کی اس کوشش کو دیکھتے ہوئے اس کو سراہنے لگا کہ وہ ہمت کر رہی ہے ایک لڑکی ہونے کے ناطے۔ پیپل مارولڈ ایٹ ہر ابیلٹی ٹو ڈگنیفائی ایون دا موسٹ چیلنجنگ سچویشن۔ لوگوں نے اس کو سحر انگیز ہو کے دیکھنا شروع کیا، اس کی قابلیت کو، اور اس کی عزت بڑھنا شروع ہوئی کہ اس نے مشکل حالات میں اور بھی ہمت دکھا رہی ہے۔ سو آمناز ایفرٹ ڈڈ ناٹ گو ان نوٹسڈ، اس کی یہ کوششیں بیکار نہیں گئی۔ ہر ولیج سا اے سلو بٹ اسٹڈی امپرومنٹ، اس کے گاؤں میں آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو گئی اس قحط سے جس سے وہ فیس کر رہے تھے۔ ود ہر انوویٹو آئیڈیاز اینڈ ٹائرلیس ڈیڈیکیشن، یہ اس کی بدولت تھا کہ اس نے بہت سارے ایک انوویٹو آئیڈیاز، جدید خیالات، اور انتھک جو ڈیڈیکیشن تھی، اس کی کوششیں تھیں، وہ فوکس کی ہوئے تھی۔ شی مینیج ٹو ابیٹ، اس نے وہ اس قابل ہو گئی کہ اس نے کم کر لیا دا ایفیکٹس آف دی ڈرافٹ، کہ اس قحط کے جو نقصانات تھے اس کو کم کر لیا، اس کو اوپر ریزسٹ کیا، اور جو ہے اس کے جو کھیتوں کی کمی تھی، ویجیٹیبلز کی اور خوراک کی کمی تھی، وہ کچھ نہ کچھ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ دا فیلڈز گریجولی کیم بیک ٹو لائف، اب جو ہے وہ کھیت زرخیز ہونے شروع ہو گئے۔ اینڈ دا ولیج پراسپرڈ ونس اگین، اور ایک دفعہ پھر گاؤں خوشحال ہونا شروع ہو گیا۔ سو یہ کس کی حالانکہ آپ اپنے جو فیوچرز ہیں ان کو اپنے ارد گرد کے مشکل حالات کو سالو کر کے اسی میں سے منزل پا سکتے ہیں۔ یہ ایک بڑا سبق ہے، جس طرح کے ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، تو اس میں یہ لیسن ہمیں مل رہا ہے۔ ایز دا ایئرز وینٹ بائی، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آمنہ نیم بیکیم سینونیمس ود ایلیویشن، تو آمنہ کا نام ایک بڑھنے کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اس کی عزت اور اس کی عظمت بڑھنے لگی۔ ہر سٹوری سپریڈ فار اینڈ وائڈ، اس کی کہانی مشرق اور مغرب تک پھیل گئی، یا مشرق سے لے کے مغرب تک پھیل گئی، یعنی کہ دنیا میں ہر جگہ پھیل گئی۔ انسپائرنگ جنریشنز ٹو کم، اور اس کی یہ نام جو ہے آنے والی
نسلوں کے لیے ایک انسپائریشن بن گیا. پیپل لرن دیٹ ایون ان دی فیس آف ابیرنٹ سرکمسٹانسز، لوگوں نے یہ سیکھا کہ جب حالات بالکل غیر معمولی ہو جائیں تو بھی ونس کوڈ رائٹس ابو اینڈ ڈگنیفائی ایوری چیلنج، کہ جب حالات اتنے غیر معمولی ہو جائیں یا معمول سے ہٹ جائیں یا مشکل ہو جائیں تو بھی اگر کوئی ارادہ کرے تو وہ اپنی عزت بڑھا سکتا ہے اور ان چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ کوشش کو کامیاب کر سکتا ہے. تو یہ لوگوں کو ریئلائز ہوا اور وہ ایک جو ہے بڑا ایک سمبل بن گئی، عظمت کی سمبل بن گئی. اینڈ سو دا ٹیل آف آمنہ، اور اس طریقے سے جو آمنہ کی کہانی ہے، دا ابیرنٹ ڈریمر، جس کا ایک خواب تھا اور معمولی خواب نہیں تھا، ابیرنٹ تھا، یعنی کہ کچھ تسلسل بھی نہیں تھا. who turned Abeyance into an opportunity to elevate her community، جس نے اس اپنی رکاوٹوں کو ایک اپرچونٹی کے طور پر ایک موقع بنایا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے فائدہ کیا. continues to inspire those who hear it، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو بھی سنتا اس کے لیے ایک جو ہے انسپائریشن بن گئی، اس کے لیے ایک موٹیویشن بن گئی. her legacy reminds us all that with determination، اور اس کا اب بھی نام اور اس کی کہانی ہمارے لیے ایک پرعزم ہونے کی سمبل ہے. even the most aberrant dreams can be achieved، ایون کہ آپ کے جو ایسے خواب جن کی کوئی ترتیب نہ ہو، جو نظر نہ آتے ہوں کہ وہ پورے ہو سکتے ہیں، ان کو اچیو کیا جا سکتا ہے. and moments of Abeyance can be turned into stepping stones towards greater heights، کہ حالات ایسے ہو جائیں کہ جب آپ کے اندر منزل اچیو کرنے کی رکاوٹ ہو جائے تو آپ اگر تھوڑا سا رک کے ان پہ سوچیں تو وہ مشکل حالات آپ کے لیے کامیابی کی ایک نئی بنیاد بن جاتے ہیں، یا وہ رکاوٹ آپ کے لیے ایک نیا کامیابی کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، یا آپ کو ایک تھوڑا سا رخ موڑنے سے کامیابی قریب مل جاتی ہے جس کو آپ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے. سو یہ جو دو ورڈ ہم نے سیکھے اس کہانی میں اور ساتھ میں لیسن بھی سیکھا، ورڈز ہیں ابیرنٹ، ابیانس. ابیرنٹ کے سینونیم سیم میننگ رکھنے والے ڈیوینٹ بھی ہے، اینومیلس irregular، unusual اور abnormal، جبکہ ابیانس جس کا مطلب ہوتا ہے معطل ہونا، رک جانا، اس کے سیم میننگ کے لیے سسپینشن، ڈورمینسی، ان ایکٹیویٹی، ہیٹیس، انٹرپشن، یہ اس کے سینونیمز ہیں. اور ساتھ میں اینٹونیمز بھی دیکھ لیتے ہیں. ابیرنٹ کے الٹا معنی جو رکھنے والے الفاظ ہیں وہ ہیں نارمل، کنونشنل، ٹپیکل، ریگولر، اسٹینڈرڈ، جبکہ ابیانس کے الٹا معنی رکھنے والے ورڈز ہیں کنٹینیویشن، آپریشن، ایکٹیویٹی، پرماننس، پرزسٹنس. سو آج کا لیسن یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آل دا بیسٹ، اللہ حافظ.